بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علاج ہے عجب اور خود بینی، اور جتنے صفات انسان کو ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مستعار ہے، یعنی کہتے ہیں نا ادھار لیے ہوئے اللہ کی طرف سے، اپنا نہیں ہے، اپنا ذاتی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا، علم ہے، عقل ہے، سب دیا ہوا ہے۔ اگر لوہا آگ کی صحبت میں سرخ ہو جائے، اگر لوہا آگ کی صحبت میں سرخ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس سرخی کو اپنی ذاتی سرخی سمجھ کر ناز نہ کرے۔ اب لوہا تو آگ میں رکھوں گے تو سرخ تو ہو جائے گا، کیا کہہ رہے؟ اس لوہے کو، اس سرخی کو اپنی ذاتی سرخی سمجھ کر ناز نہ کرے، بلکہ اس سرخی کو فیضان آتش سمجھے کہ آگ کا فیضان ہے جو میرے اندر گھسا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی کوئی صفات آئے یہ نہ سمجھے ہاں میں بن گیا یوں، گردن اونچی کر کے ذرا بیٹھتے ہیں مشورے میں، تو یہ نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ فیضان ہے۔ جیسے وہ لوہے کے اندر آگ کی سرخی جو ہے، سرخی کو فیضان آتش سمجھ کر اس کو محض عطا اور مستعار سمجھے کہ یہ تو اس سے ملی ہے، اور جہاں اس میں سے میں نکل جاؤں گا تو ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ڈرتا رہے کہ اس فیضان حرارت نے اگر میری خودبینی اور عجب کے سبب بوجہ غیرت توجہ مجھ سے ہٹا لی، اگر اس آگ نے اپنا فیض مجھ سے ہٹا لیا تو پھر میں اسی طرح کالا بدرنگ لوہا ہو جاؤں گا۔ اگر آگ نے اپنے آپ کو ہٹا لیا تو بولے میں تو وہی کالا کا کالا تھا، ابھی سرخ ہو گیا تو کتنا اچھا چمک رہا ہے، اس کے اندر خود بینی آ گئی۔ تو فرمایا اس کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو عجب کی وجہ سے کہ مجھ سے ہٹا لی تو پھر میں اسی طرح کالا بدرنگ لوہا ہو جاؤں گا، اور میری یہ سرخی ہرگز باقی نہ رہ سکے گی۔ اگر کوئی دریچہ یعنی کھڑکی یا گھر شعاع آفتاب سے روشن ہو، ایک مثال تو یہ دی آگ جو لوہے کو گرم کر دیتی ہے، تو دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی گھر کو سورج نے روشن کر دیا، کھڑکی یا گھر شعاع آفتاب سے روشن ہو، اس روزن اور گھر کو، اس روشنی کو ذاتی سمجھ کر تکبر اور ناز نہ کرنا چاہیے۔ اس گھر کو دیکھا میں کتنا روشن ہوں، اب سورج کی پوری گرمی ادھر آئے تو سورج گھر سمجھے گا، دیکھا میں کتنا روشن دان ہوں، اور میرے اندر کتنی ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے پتہ چلے گا تیرے اندر کتنی روشنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روشنی اس سورج کے فیضان سے تھا، اس کا فیض مل رہا تھا تو گھر روشن تھا، اور سورج ہٹ گیا تو اس کی فیض ختم ہو گیا، اس کا سارا تکبر ختم۔ یہ کہہ رہے کہ سمجھ کا تکبر ناز نہ کرنا چاہیے، بلکہ صرف عطائے آفتاب کا ممنون رہنا چاہیے کہ یہ تو اس کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں، سمجھے؟ اس کو ممنون رہنا چاہیے، اور آفتاب کے سامنے سراپا نیاز بن جانا چاہیے، عاجزی کرنا چاہیے، میرا کوئی کمال نہیں۔ تو سورج کے سامنے عاجز ہو جائے کہ یہ تیرا کمال ہے، تو چلا گیا تو میں تو وہیں کے وہیں ہوں۔ کوئی اگر انسان بنا تو کیا دیکھا میں اپنی محنت سے، ارے بھائی کیا بنا ہے، تیرے کو جہاں سے فیض مل رہا ہے وہ اپنا فیض ہٹا دے تو پھر وہی تو بدنما ہو جائے گا۔ وہ فیض ہے جس کی وجہ سے چل رہا ہے، چاہے وہ غائبانہ ہو چاہے وہ آگے ہو، لیکن وہ فیض مل رہا ہے، جیسے سورج کتنا دور ہے لیکن فیض مل رہا ہے گھر کو۔ تو فرمایا نیا تو یہ سراپا نیاز بن جانا چاہیے، اور یوں سمجھنا چاہیے ہم روشن نہیں بلکہ آفتاب ہی کے انوار ہے۔ اب بتاؤ جو انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو کیا وہ روشن ہے؟ بلکہ وہ آفتاب جو ہے، اللہ والے جو ہے وہ سورج کی طرح ہے، وہ ان کی وجہ سے روشن ہے، آفتاب ہی کے انوار ہے۔ پس روشن آفتاب کو سمجھو نہ کہ دریچہ اور گھر کو، روشن آفتاب کو سمجھو نہ کہ دریچہ اور گھر کو۔ حق تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کو بھلائی اور اچھائی پہنچے وہ سب محض عطائے خداوندی ہے۔ جو کچھ تم کو
اچھائی اور بھلائی پہنچے وہ کیا ہے؟ محض عطائے خداوندی. ہمیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ بھی میرا کام نہیں، اور جو عطا ہوتا ہے نعمت وہ بھی میرا کام نہیں، بس محض خداوندی ہے. خدا دے تو ملتا ہے، خدا ہٹا لے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. سورج ہٹ جائے تو گھر کو پھر نقلی چیزوں سے روشن کرنا پڑتا ہے، بلب لگا کر، ورنہ اس کو کوئی روشنی نہیں دے سکتا. فائدہ طالب جو کچھ اپنے شیخ کی صحبت سے، طالب جو کچھ اپنے شیخ کی صحبت سے فیضان قرب اور اخلاق عالیہ اور علوم اور معارف اور لذت و ذکر و طاعت، لذت ذکر و طاعت اور جملہ تجلیات اسما کا ظہور اپنی روح میں محسوس کرے تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے. طالب جو کچھ اپنی شیخ کی صحبت سے فیضان قرب، فیضان قرب یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب کی محسوس، اخلاق عالیہ اور علوم اور معارف، اللہ تعالیٰ علوم کھول دیتے ہیں، اور لذت ذکر و طاعت اور جملہ تجلیات اسما کا ظہور اپنی روح میں محسوس کرے تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے، بلکہ یوں سمجھے کہ شیخ کا قلب جو مثل آفتاب منور بنور حق ہے، اور وہ امر حق سے، اللہ تعالیٰ اپنے امر سے میرے قلب کو انوار قرب خاص سے لال بنا رہا ہے، موتی اور ہیرا اور ڈائمنڈ بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ امر حق سے میرے قلب کو انوار قرب خاص سے لال بنا رہا ہے. پس اس سرخی مستعار پر اب میں تو سرخ ہو گیا جیسے وہ لوہے آگ کے فیض سے، تو اب سرخی مستعار، اب یہ جو ہے مستعار ہے، مستعار یعنی لیا گیا ہے، میرا اپنا ذاتی نہیں. میں تم کو کتاب دوں تو یہ مستعار ہوگا، آپ کی نہیں ہے بلکہ میں نے دی ہے، پھر آپ کو مجھے واپس کرنی، یا میں لے لوں تو ختم. تو یہ جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ساری تجلیات اور اخلاق اور فیضان قرب اور علوم و معارف، یہ سب مستعار ہے، میرا ذاتی نہیں، کسی کے دینے سے ملا ہے. تو فرمایا یہ سرخی مستعار پر ہمیشہ شیخ کا ممنون اور متواضع اور سراپا نیاز بن کر رہے. یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے تو ہمیشہ شیخ کا ممنون رہے، متواضع رہے اور سراپا نیاز یعنی عاجز بن کر رہے. کبھی اپنی ذاتی سرخی سمجھ کر ناز اور خود بینی میں مبتلا نہ ہو کہ تو میرا ذاتی ہے، خود بینی میں مبتلا نہ ہو، ورنہ غیرت حق سے اگر جہاں خود بینی آئی کہ میں کچھ ہوں، بس اتنا خالی آ جانا چاہیے، تو اوپر دیکھ رہا ہے، جہاں خود بینی آئی تو کیا ہوگا؟ غیرت حق سے قلب شیخ کا فیضان بند ہو جائے. بس بھائی سوئچ خالی نیچے یوں کر دو، کیا ہوگا؟ فیضان بند. کیا ہو گیا؟ اندھیرا ہو گیا. ابھی یہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے، ابھی اجالا ہے نا ادھر، یہ کس کا ہے؟ وہ سوئچ کا کمال ہے. اس کو یوں کر دو، آف. بس ایسا ہی ہے، اگر خود بھی نہیں آ گئی وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے، کٹ آؤٹ کہتے ہیں نا، آٹومیٹک کٹ. وہ شارٹ سرکٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹرپ ہو جاتی ہے نا. تو ایسے ہی جہاں خود بھی نہیں آئی تو شارٹ سرکٹ ہو گئی، خود بخود فیض بند کرانا نہیں پڑتا ہے، وہ خود بخود فیوز ہو. کیا ہو؟ بولے کیا ہو گیا؟ کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو گیا. جاؤ ڈھونڈو. ارے کیا ہوگا؟ میرے کو بھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ڈھونڈو، کچھ ہو گئی غلطی جس سے شارٹ ہو گیا اور وہ بند ہو گیا فیض. تو ایسا ہوتا ہے کہ فیض بند ہو جاتا ہے تو یہ یا تو محبت کی کمی سے، یا کوئی بدگمانی سے، یا بے ادبی سے، یا خود بینی سے، بہت ساری وجوہات ہے، تو آٹومیٹک کٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ غیرت حق سے قلب شیخ کا فیضان بند ہو جائے گا، اور تم پھر وہی خسوش خاشاک اور سیاہ لوہے کی طرح دو کوڑی کے ہو جاؤں گے. پھر جیسے تھے ویسے ہو جاؤں گے. حق تعالی ہم سب کو عجب اور پندار
اور خود بینی سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بارے میں تھا کہ عجب اور خود بینی، اللہ اکبر، بڑا عجیب ہے۔ اچھے اچھے لوٹ لیے جاتے ہیں، خود بینی، اور خود بینی آ ہی جاتی ہے۔ تبلیغ میں کیا ہوا؟ خود بینی آ گئی تو اللہ نے چھین لیا، فیض ختم، ٹکڑے ہو گئے، کر بھی رہے ہو، اب وہ فیض نہیں ہے، خود بینی آ گئی، ورنہ اس سے پہلے روشن تھا۔ تو یہ ہے کہ خود بینی جب آ جاتی ہے تو اچھے اچھے کھینچ لیے جاتے ہیں، چاہے وہ بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو، اس کا علم بھی چھین لیا جاتا ہے، اور وہ پاگلوں کی طرح گھومتے پھرتے ہیں، استعداد بہت ہے لیکن کچھ کام کے نہیں، ایسے دیکھے ہم نے۔ اس لیے یہ راستہ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ اوپر سے ملا ہے، اور اللہ نے مجھے دیا ہے، پتہ نہیں میرا واسطہ شیخ ہے یا محبت شیخ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، بس اس لیے کبھی ماں باپ کی وجہ سے بچے کو ملتا اور بچہ ماں باپ کو گالیاں دیتا، فیضان بند، کیا ہوتا ہے کہ اب اس بچے کی پوری دنیا میں کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ کیا ہوا کہ وہاں سے فیض بند ہو گیا کہ تم نے ماں باپ کو ستایا، فیض بند ہو جاتا ہے۔ بیوی کو ستانے والے کو تو بھائی پریشان حال ہو، کیا ہوا تو بیوی کو ستاتا، فیض بند۔ تو یہ جو انسان مخلوق کو ستائے گا تو مخلوق کو ستانا اس بات کی علامت ہے تمہارے اندر عجب آ گیا، عجب ہے جبھی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کٹ کر دیتا ہے کہ اچھا تمہارا کمال ہے یہ۔ دوسری ایک حدیث سے اس کو سمجھا رہے، اگر مچھلیوں کے کان میں کوئی کہے، اگر مچھلیوں کے کان میں کوئی کہے کہ خشکی میں چلو، تم کو خشکی میں دلکش نقش و نگار مختلف رنگ و بہار کا لطف ملے گا، سمجھے؟ مچھلیوں سے کہیں کہ خشکی میں چلو، کیوں کہ دلکش نقش و نگار مختلف رنگ و بہار کا لطف ملے گا، تو مچھلیاں جواب دے گی کہ اگر خشکی میں ہزاروں رنگ اور بہاریں ہو، لیکن ہمارے لیے خشکی کا ہر پیغام عیش پیغام عیش پیغام موت ہے، ہمارے لیے تو خشکی کا پیغام عیش پیغام موت ہے، یہی جواب دیں گے، پیغام موت ہے۔ ہمیں تو پانی ہی کے اندر ہر قسم کا عیش محسوس ہوتا ہے، پانی ہی کے اندر ہر قسم کا عیش محسوس ہوتا ہے، تمام کائنات کی نعمتیں ہم کو پانی ہی میں نظر آتی ہے، پانی ہی ہماری خوابگاہ ہے، پانی ہی ہمارا کسب و معاش گاہ ہے، پانی ہی میں ہماری زندگی کی تمام ضرورت کا حل موجود ہے۔ برعکس خشکی تمام نعمت اور بہاروں کے باوجود ہمارے لیے ہلاکت، مچھلی کے لیے خشکی ہلاکت ہے، اور اس کے لیے پانی ہر چیز ہے، اس کی دنیا پانی ہے، ہماری دنیا خشکی ہے۔ یہی حال اللہ والوں کی روحوں کا ہے، یہی حال اللہ والوں کی روحوں کا ہے کہ ان کو حق تعالی شانہ کے ساتھ، حق تعالی شانہ کے ساتھ ایسا انس ہوتا ہے کہ ان کو میاں ہی کی یاد میں، میاں ہی کی یعنی اللہ میاں کی یاد میں تمام کائنات کی لذت محسوس ہوتی۔ اب وہ کہے کہ ذرا چلو یار ادھر گھومنے چلتے ہیں، ادھر ولیمے میں جاتے ہیں، ارے ادھر چلتے ہیں تھوڑا شادیوں میں، تو کہتا ہے یار تم جاؤ، مجھے تو وہی مچھلی کی طرح کہتے ہیں یار میرا تو سب کچھ اسی میں ہے۔ اب وہ بھی تعجب کرتا ہے یار اتنی اچھی جگہ ہے، تو بولے وہ تمہارے لیے میرے لیے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی یاد میں اتنا مست ہے کہ اس کو کہیں ہٹنے کا جی نہیں چاہتا ہے، اللہ کی یاد میں لگے۔ تو فرمایا اللہ والوں کی روحیں حق تعالی شانوں کے ساتھ ایسا انس ہوتا ہے کہ ان کو اللہ ہی کی یاد میں تمام کائنات کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو لوگ جو ادھر ادھر جاتے ہیں وہ لذتیں لینے کے لیے جاتے ہیں، شادیوں میں کیا جا پوچھو ان سے، ارے یار کچھ تو گھومنے کا ملے، کوئی بہانہ مل جانا، ہل اسٹیشن جانا، ادھر جانا، تو بولے کچھ بہانہ ملے، کیوں کہ وہ اس سے اکتا گئے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے انس ہو گیا ہے تو وہ تو کہے گا میں تو مسجد سے نکلوں گا ہی،
مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں باہر کیا کروں. وہ تو اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے، یاد میں کائنات کی لذت محسوس ہوتی ہے. محبوب حقیقی کی محبت میں، محبوب حقیقی کی محبت میں اپنی جان سے بھی بے پرواہ رہتے ہیں، کیونکہ جب جان کی جان سے رابطہ ہو، جان کی جان سے رابطہ ہو تو پھر یہ جان بھی بمنزل جسم کے بے قدر ہو جاتی ہے. اس جان کی اس جان سے رابطہ ہو جائے، جو اندر جان ہے اس کی اس جان سے رابطہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، جسم بے قدر ہو جاتا ہے. ہاں، پھر اس جسم کو جو، کیونکہ یہ جو ساری لذتیں ملتی ہیں نا، گھومنے کی، پھرنے کی، کھانے کی، پینے کی، کس کو ملتی ہے؟ جسم کو ملتی ہے نا، جان کو تو نہیں مل رہی ہے. ہاں، حالانکہ کہتے ہیں جان جان، فون کریں گے تو کہ جان جان تو جان میں جان تو ہے نہیں تو کہتے ہیں جان. تو وہ جو جان ہے اس کو اس جان سے جب رابطہ مل گیا تو پھر جسم کی لذتیں بھول جاتا ہے. تو پھر یہ جان کی لذت، روح کی لذت میں پڑا رہتا ہے، اور وہ جسم والا جسم کی لذت میں ہر وقت لگا، اسے دونوں کا کرش ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو پھر اس جان سے رابطہ کرا لو، ورنہ وہ وہی ہو گیا کہ وہ چوہا اور وہ مینڈک، مینڈک کو پانی سے دوستی اور چوہے کو خشکی سے دوستی، اب دونوں کی جمے نہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جو آگے جھگڑا جو ہے نا وہ اسی کا ہے کہ ایک جان والا ہوتا ہے اور ایک بے جان والا ہوتا ہے. اب وہ دونوں بیچارے جھگڑ رہے ہیں، دونوں کو کچھ پتا نہیں کہ ہم کیوں جھگڑ رہے، کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. بس وہ کہتا ہے مجھے یہ ہے اندر کی بات کہ بس اس کو وہاں سے جان مل گئی ہے تو جان کے ساتھ رہے، اور اس کی جان وہ ہے گھومنا پھرنا، کرنا کھانا، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کرو یہ پکاؤ، تو ان کی وہ جان ہے. تو خیر بہرحال، اس لیے پھر جس کو اللہ کی جان سے واسطہ ہو گیا، پھر اس کو تھوڑا سا نیچے اترنا پڑتا ہے، دوسروں کی رعایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اترے، بچوں کی رعایت میں اترے، دوسرے لوگوں کی، دیہاتوں کی رعایت میں اترے. یہ سب اترنا پڑتا ہے. پھر اوپر رہنا، پھر یہ عجب تکبر ہے. اب دوسروں کا خیال رکھو، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، لیکن تمہارے نیچے نہ اترنے سے دوسروں کا نقصان ہوگا. تو پھر اسلام ٹوٹا. اور سنت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نیچے اترے ہیں، نیچے والوں کو اوپر نہیں بلایا، وہ اوپر سے نیچے اترے ہیں. ہم پہلے آسمان پر گھوم رہے اور دوسری مخلوق نیچے ہے، اس کو کہے اوپر آ جا، وہ کہ سیڑھی نہیں میں کیسے آؤ، کیونکہ جو اوپر گیا ہے بغیر سیڑھی کے وہ تو آ سکتا ہے، بغیر سیڑھی کے گیا تو بغیر سیڑھی کے اتر بھی تو سکتا ہے، یہ کیسے جائیں گے؟ اس لیے اس سے کہا جائے کہ تم نیچے آ جاؤ، تم نیچے آ جاؤ. اس لیے نبی علیہ السلام نیچے آئے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے، سمجھے، یہ بچوں کو گود میں اٹھا رہے، کندھوں پر اٹھا کر سب کے سامنے چل رہے ہیں، سمجھے، بچوں کو پیار کر رہے. کیا یہ سب دنیا ہے؟ نہیں، ان کا یہ کرنا بھی دین ہے. اوپر سے نیچے آئے نا، اب اوپر سے نیچے آنے والے کا ہر عمل دین ہے. پھر کھیلے گا، ہنسے گا، کاروبار کرے گا، بیٹھے گا، باتیں کرے گا، مذاق کرے گا، سب دین ہے. بس شریعت کے خلاف نہ ہو، غیبتیں نہ ہو، تو سب دین ہے. تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے ادھورے ہوتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار کر کے اپنے آپ کو تو اوپر چڑھا دیا، اب اترنا ہی نہیں آتا. پھر ان کو ایسے لوگوں کے پاس لانا پڑتا ہے، کاملین کے پاس، کہ بھائی اوپر تو چڑھ گیا، اترنا نہیں آتا. جیسے ایک تھا نا، ایک درخت پر چڑھ گیا، چڑھتے تو چڑھ گیا، اب اترنا نہیں آ رہا ہے. اب لوگ پریشان، پورا گاؤں آ گیا، سب سوچ رہے یار اس کو اتارے کیسے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے اتارے. تو وہاں ایک تھا جس کو عقل مند لوگ کہتے تھے، سمجھے نا. تو اس نے کہا، دیکھا کہ بھائی ہمارا بندہ، اوکے، بولے بہت آسان ہے. ارے بولے ہم لوگ تو پریشان ہیں، بولے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، ایک رسہ لاؤ. رسہ لائے تو اسے پھینکا، بولے تو رسے ہے نا اپنے کمر پر باندھ دے، سمجھے. اس نے باندھ دیا اور اس کو یوں کھینچا
نیچے بیچارہ گر کے مرا. کھینچ لیا اس کو, اوپر سے نیچے تو اتارنا ہے نا, پھر ایسے کاملین کے پاس نہیں جاؤں گے, پھر وہ ایسے نیچے اتاریں گے. تو کاملین ڈھونڈو. تو اس نے کہا کہ یار میں تو کئی لوگوں کو میں نے تو اس طریقے سے کھینچا لیکن کوئی مارا نہیں, یہ پہلا شخص مر گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے کھینچتا تھے, تو مجھے بتا. بولے کنویں میں جو گر جاتا تھا میں اس کو کتنی مرتبہ رسی سے باندھا, اوپر نکالا, کبھی کوئی نہیں مرا. تو کنویں میں گرنے کو قیاس کیا درخت پر سے اتارنے کو. تو ایسے ہوتے ہیں. تو یہ کہنے لگے کہ دیکھو, تو فرمایا بمنزل جسم کی بے قدر ہو جاتی ہے, اور میاں ہی کی یاد میں ایسے دیوانے ہو رہے ہیں, میاں ہی کی یاد میں ایسے دیوانے ہو رہے ہیں کہ تمام جہاں سے بے پرواہ ہو رہے. اللہ کی یاد میں جو بے پرواہ ہو جائے, تمام جہاں سے بے پرواہ کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو بھول گئے اور سب کو بھول گئے. ہاں, یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی سب کو بھول گئے, بلکہ یہ مطلب ہے کہ اب ان کو کوئی برا بلا کہے بے پرواہ, کوئی اثر نہیں. کوئی تعریف کرے تو کوئی اثر نہیں, کوئی کچھ بھی کہے ان کو کوئی اثر نہیں. جو کھلا دو کھا لیں گے, جو پہنا دو پہنا دے, جہاں رکھو رکھ دیں گے. اس کو کہتے ہیں بے پرواہ ہو. لوگ بے پرواہ کا مطلب کہ بھائی بیوی بچوں کو کیسے کچھ نہیں, اپنے کام میں لگے ہوئے, اپنے ذکر میں. ابھی بے پرواہ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے, ان کو یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے. تو یہ ہے ہمیشہ پانی ہی میں رہنا, ہمیشہ پانی ہی میں رہنا, یہ مچھلیوں ہی کا کام ہے. لیکن کبھی کبھی سانپ بھی پانی میں داخل ہو کر مچھلی پن ظاہر کرتا ہے. کبھی کبھی سانپ بھی پانی میں داخل ہو کر مچھلی پن ظاہر کرتا ہے, تاکہ خلق اس کو بھی مچھلی سمجھ کر اس کا احترام کرے. مگر چونکہ سانپ کی روح کو پانی سے انس حاصل نہیں ہے, زیادہ دیر نہیں رہے گا, انس حاصل نہیں ہے, اس لیے تھوڑی دیر میں پانی سے وحشت اور اس کا دم دبا کر خشکی میں بھاگنا اس کو رسوا کر دیتا ہے. تو نقلی آدمی ہے. بہت سارے لوگ صوفی کے بھیس میں, اللہ والوں کے بھیس میں گھس جاتے ہیں, لیکن اللہ سے انس تو ہے نہیں ان کو. تو تھوڑے دن اللہ والوں کا روپ اختیار کرتے ہیں, لیکن پھر بعد میں بھاگتے ہیں اور اپنی اصلیت ان کو ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے وہ سانپ کہ پانی میں تو گھسا, کہتا لوگ مجھے مچھلی سمجھے, لیکن بعد میں بھاگ گیا, بھائی مچھلی ہے ہی نہیں, مچھلی ہوتی تو باہر نہیں آتی, تو رسوا کر دیا. بس سانپ کب مچھلی کی ہمراہی اور ہمسری کا دعویٰ کر کے نبھا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سچے اہل اللہ کے بیس و لباس میں, سچے اہل اللہ کے بیس اور لباس میں کبھی کبھی ٹھگ اور ڈاکو بھی لوگوں کو دین پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور اپنے پیٹ کا کاروبار چمکانے کے لیے خانقاہ بنا کر, درویشی اور فقیری کا لبادہ اوڑھ کر, تصوف کی چند اصطلاحات سنا کر یا کتابوں سے رٹ کر دھوکہ دہی شروع کر دیتے ہیں. مگر چونکہ ان کی روح کو حق تعالیٰ کے ساتھ انس نصیب نہیں, جو بڑے مجاہدات اور پیر کامل کے فیضان صحبت سے میسر ہوتا ہے, وہ تو ہے نہیں, یہ تو نقلی بنے ہیں. تو اللہ سے انس تو نہیں ہے نا, انس الگ چیز ہے. انس ہوتا, فرمایا انس نصیب نہیں ان کو, حق تعالیٰ کے ساتھ انس نصیب نہیں جو بڑے مجاہدات اور پیر کامل کے فیضان صحبت سے میسر ہوتا ہے. اس لیے مخلوق سے نظر بچا کر, تسبیح طاق پر رکھ کر رات بھر کھراٹے مارتے ہیں. ان کا دل دوام ذکر اور استقامت کو کب گوارا کر سکتا ہے؟ پس یہ اپنے رذائل اور توحش عن ذکر سے رسوا ہو جاتے ہیں. ذکر تو نہیں کر سکتے ہیں زیادہ, اور وہ رسوا ہو جاتے ہیں. سے اس کی تہی قلب اہل نظر بھانپ لیتے ہیں. بس ہاں, تو فرمایا اس کے اعضاء سے, یعنی جب دل نور تقوی سے خالی ہوتا ہے تو پھر انسان کے اعمال, بول سے, چال اور ڈھال سے
پتہ چل جاتا ہے، ہر ایک کو نہیں پتہ چلتا. اللہ والے جو تھے اہل بصیرت اور اہل قلب وہ لے لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں کہ یہ ٹھگ ہے. اب لوگ مانتے نہیں ان کی کرامتوں کو دیکھ کر یا پس ان کی جو ڈھنگ کو دیکھ کر، لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ اہل قلب نظر بھانپ لیتے. حدیث شریف میں وارد ہے کہ زر غبن تزدد حبن، ناگا دیکھ کر ملاقات کرنا محبت کو زیادہ کرتا ہے، مگر یہ حکم عام مخصوص منہ البعض ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت الزم لصحبتہ علیہ السلام، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں ہر وقت حاضر رہتا تھا. جس طرح کوئی شے کسی شے سے چپکا دی جائے، جب انس ہو جاتا ہے نا انس، تو انسان ایسا لگتا ہے جیسے چپک گیا ہے، بھگانے سے بھاگے گا ورنہ جائے گا نہیں. تو یہ انس کی کیفیت ہوتی ہے. تو فرمایا میں چپکا جس دے حاصل ہے کہ یہ حکم ناگا دیکھ کر ملاقات کا عام طبائع کے لیے ہے. عشاق اس سے مستثنا ہے. عشاق عاشق جو ہے وہ مستثنا ہے، باقی عام آدمی جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ زیادہ ملاقات نہ کرے. کیوں کہ لوگوں کے اندر ہماری حیثیت اور عزت گھٹ جاتی ہے. یار اس کو دیکھو تو ہر وقت آتا رہتا ہے، نہیں ہوتا. تو پھر انسان بھی سوچتا ہے یار کیا اس لیے نہیں جانا چاہیے. کبھی 2-4 مہینے کی مرتبہ چلے گئے، بھلے وہ دکھاتے ہم کو ماشاءاللہ، لیکن وہ پھر ہمارے پیچھے گالیاں بولتے. اس لیے مقولہ ہے کہ تمہیں دوستوں میں بہت کم جانا چاہیے، لیکن جہاں اللہ والے ہیں وہاں تو تم روز بھی جاؤں گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ ملے گا. ان کی جیسی روز کی مجلس ہوتی ہے اس میں. تو فرمایا ملاقات کا عام طبائع کے لیے ہے، عشاق اس سے مستثنا ہے، کیونکہ عاشقین صادقین کی جانے سخت مستسقی ہوتی، بڑی پیاسی ہوتی. اور پیاسے کا تو پانی مل گیا تو وہ پانی تھوڑی چھوڑے گا، تو پیاسی ہوتی ہے. آب وصال کے لیے استسقا ایک بیماری ہے، استسقا جس میں پانی پیتے پیتے پیٹ تن کر آدمی مر جاتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی. تو ایسی یہ جو اللہ کی یاد کی ایک جو لگ جاتی ہے لذت، پھر اس میں مزہ ہی مزہ آتا ہے. اب وہ لذت ایسی ہے کہ اس کو نہ دکھا سکتے ہیں، نہ سنا سکتے ہیں، نہ چکھا سکتے. جب تک وہ اس میں داخل نہیں ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہی سبب ہے عوام کے لیے پنجگانہ نمازوں کا ادا کرنا بھی دشوار ہوتا ہے، اور عاشقین ہر وقت نماز ہی میں رہنا چاہتے. جب دیکھو ہاتھ باندھے اپنے مولا کے سامنے کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہی میں ہے. یعنی اولیاء امت کو مشکات نبوت سے قرۃ عینی فی الصلاۃ کا انعام عطا ہوتا ہے. اس شعر میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیل دلیل بیان فرما کر اپنے دعوے کو واضح فرمایا ہے کہ کیا تم مچھلیوں سے یہ کہہ سکتے ہو کہ پانی سے ملاقات کبھی کبھی کر لیا کرو. مچھلیوں سے کبھی یہ کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ مچھلیاں بدون دریا کے اپنی جانوں میں چین، سکون اور انس نہیں پا سکتی، اس لیے ان کے لیے نہیں ہے. ہاں تم پانی میں کبھی کبھی جایا کرو، کیونکہ ہمیں انس نہیں ہے، اس لیے ہم پانی میں زیادہ نہیں رہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد واپس آ جاؤ گے. ان کو انس ہے. تو فرمایا جو عاشقین صادقین ہوتا ہے ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے وہ اگر کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو. لیکن جو عام آدمی ہوتا ہے وہ اکتا جاتا ہے، یار کیا ہے بات. اس لیے ایسے لوگوں کو کبھی کبھی اس لیے حضرات بھی مجلس بھی رکھتے ہیں، تو کبھی مہینے میں، کبھی ہفتے میں، روزانہ نہیں رکھتے، کیونکہ عوام روزانہ آئے گی تو پھر وہ انس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج یہیں پر رکھتے ہیں.